جب قوموں نے اللہ سے تعلق کو چھوڑ کے کسی غیر کو اپنایا ہے، اس وقت لازم تھا اس زمین پر کہ اللہ اپنا ایک بندہ بھیجتا اور وہ آ کے اس تعلق کو توڑتا جو مخلوق کے ساتھ قائم کیا ہوا انسان نے، اور وہ اس تعلق کو اللہ کے ساتھ پھر جوڑتا۔ وہ ان کی نفسیات پر دن رات کام کرتا، وہ پتھر کھاتا، ان کے ظلم و ستم سہتا، قوم کی بدماشیاں، تکبر اور اناد کے سامنے توحید کا دیا جلاتا اور اس وحدانیت کو قائم کراتا، ان کے دلوں کو آسمانوں پر لے کے جاتا، اور قوم پھر گمراہیوں پہ چلی جاتی، اور پھر اللہ ایک نبی بھیجتا۔ لقد ارسلنا الی قومہ، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہر بستی، ہر قریے کے اوپر اللہ کے ایمبیسڈرز، اللہ کے پیغمبروں نے دل اور آسمان کے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر بیچ کے وسیلے کو کاٹا ہے، ہر بیچ میں جتنے بھی انٹرمیڈیٹریز ہیں اس کو کاٹا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اور جب انبیاء اس دنیا سے جاتے وہ تعلق پھر ٹوٹ جاتا اور لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے آ جاتے، کیونکہ اللہ میں نقص تو پیدا کیا نہیں جا سکتا تھا۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون وسبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک اور بلند ہے وہ اللہ کے اس کے ساتھ ایسی صفت جوڑی جائے جو مخلوق کی صفت ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل مخلوق میں نہیں ہو سکتی، اللہ انسانوں کی طرح مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو اللہ میں نقص تو پیدا کر نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کو زمین پر لا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے زمین والے کو آسمان تک پہنچانے کی کوشش کی، انہوں نے شرک کے وہ باپ قائم کیے، اپنی سرداریاں، اپنی حکومتیں، اپنی پیری اور اپنی 2 روپے کی بنانے کے لیے انہوں نے مخلوق کو وہ درجہ دے دیا جو انسان کا نہیں، جو انسان اور اس مخلوق کا تھا نہیں، کیونکہ اس سے منجن بکتا ہے، ڈر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے یہ فیکٹری شرک کی، ڈر پہ شرک کی فیکٹری کھڑی ہوتی ہے، باطل ما فوق الفطرت امیدوں پر کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، عذابوں سے بچنے کے لیے فیکٹری کھڑی ہوتی ہے شرک کی، اور گارنٹی پہ کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، اور وہ گارنٹی ان دیکھے اللہ، ان دیکھی جنت، ان دیکھے فرشتے اور ان دیکھی آخرت کے ساتھ چلنے کا صبر انسان کر نہ سکا، اس کو ایک آنکھوں سے دیکھنے والا خدا چاہیے تھا، وہ صبر نہیں کر سکا جو اللہ نے کہا تھا میں دکھاؤں گا کہ قیامت کی صبح تک ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ایک قوم کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، ایک قوم کو تو کبھی قائل نہیں کر سکے گا، اس دن یہ کائنات لپیٹ دوں گا میں، جس دن مباحثوں کی جماعت ختم ہو گئی اس دنیا سے، ایک ہمیشہ رہے گی جو تیرے تیز ہواؤں طوفانوں کے اندھیروں کے اندر بھی توحید کا دیا جلاتی رہے گی، تو نہیں ان کو آگے پیچھے سے نقصان دے سکتا، الا قلیلا، تھوڑے ہی ہوں گے وہ، اور اگر ایک بھی ہوا تو کانت امت واحدہ، یہ ہمارا چیلنج ہے تجھے ابلیس، وہ اکیلا ایک امت پر بھاری ہوگا پورا، اتنی قیمت ہے ایک توحید والے کی، اتنی قیمت ہے ایک توحید والے کی، تو اللہ کو تو لا نہیں سکتے تھے، انسان کے معیار کے اوپر خود اللہ بن نہیں سکتے تھے، تو انہیں سہارا لینا پڑ گیا اپنے علاقے کے نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا، متقی پرہیزگار خدمت گزار لوگوں کا، ان کی شان میں کچھ قصیدے بڑھائے گئے اور اتنا بڑھایا گیا کہ انسان کا ان سے تعلق قائم کیا گیا، پھر اس سے تعلق قائم کیا گیا۔ یہ ہے واردات کا انداز اور طریقہ صدیوں سے، انداز واردات اللہ کی توحید کے اوپر جو ہے، حق اللہ علی العباد جو ہے، اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے بڑھایا جائے، گفتگو میں، تبصروں میں، قصیدوں میں بڑھایا جائے ایک انسان، اور وہ بڑھاتے ادب کی دہلیز کو کراس کر کے پھر وہ عبودیت کی ڈومین کلیم کرتے ہیں، بڑھاتے مخلوق سے الہ بنتا ہے وہ، اور یہ ہر صدی میں کیا ہے لوگوں نے،
یہ انسان کو زمین پہ آئے ہوئے کچھ 100,000 سال نہیں ہوئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 لوگ تھے، ود، سوا، یعوق، یعوز، نصر۔ ان 5 کو لے کے اسی شیطان نے، ابلیس نے آ کے 600-700 سالوں کے اندر ایک پلان بنایا، اور اس پلان کے تحت امام بخاری کہتے ہیں وَلَمَّا يُعْبَدْ، عبادت نہیں کراتا تھا وہ، شروع میں ہلکی ہلکی ٹچ ٹچ ہلکی ہلکی ٹچ ٹچ پھینکتا تھا وہ، کہ دیکھو یہ تمہارے نیک لوگ ہیں، یہ تمہارے صالح لوگ ہیں، وقت لگائے انہوں نے تمہاری بستیوں میں، بھول جاؤ گے یہ کہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، پتھر نصب کرو یہاں پر۔ پھر 100 سال بعد آتا، پھر کہتا ہے یہاں پر یہ پتھر بھی ہٹ جائیں گے، پکی کر دو کچھ چیزوں کو۔ پھر قبریں پکی کرنے کا سلسلہ شروع کرایا اس نے۔ پھر جب وہ بھی 100 سال گزر گئے، پھر آگے کہندا ہے کہ بھجن ایتھے رکھن دی بجائے نا تسی انہاں دی تصویر بنا دو، اے تماثیل دا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تصویراں بنان دا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کہندے نے وہ صحیح اپنی صحیح الجامع دے اندر عبادت کا سلسلہ نہیں شروع کرایا انہوں نے۔ پھر 100 سال بعد آیا، پھر آگے کہندا ہے ایتھے دور کتھے آؤ گے تسی، شہر دے وشکار چوک دے اندر انہاں دی تصویراں لا دو۔ پھر آگے 100 سال بعد کہندا ہے جدوں ولما طال علیہم الامد، اور جب وقت گزرتے گئے فقست قلوبہم، اور دل سے تعلق ٹوٹتا گیا، جیسے وقت گزرتا گیا فقست قلوبہم، انہاں دے دل پتھر ہو گئے، علم ختم ہو گیا، علماء کی قدر ختم ہو گئی اس معاشرے کے اندر، اہل علم کا زوال آ گیا اور جہالت چھا گئی۔ تو اس نے کہا انہاں دے چھوٹے چھوٹے نا بت بنا لو تسی۔ پھر انہاں بتاں دے نال کہندا ہے انہاں نو پانی دے اندر گھول کے پی جاؤ، تے تبرک دا شرک سب تو پہلے نوح علیہ السلام دی قوم نے شروع کیتا۔ پھر کہندا ہے انہاں نو چٹو، پھر سجدیاں دا، پھر من دا سجدہ، پھر زبان دا سجدہ، تے پھر جسم دا سجدہ۔ تو پھر انہوں نے کہا چل نہیں سامان چوکتے جا کسی اور بستی چلیے، ایتھے کام ہو گیا پورا۔ پھر اللہ نے اپنا مجاہد اتارا زمین دے اوتے کہ جا جا کے انہاں نو دعوت دے، انہاں دا نفس دا تزکیہ کر کہ لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈر۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدے مت کر۔ واسجد للہ الذی خلقہن، اس اللہ کے آگے جھک جس نے ان کو تخلیق کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اسی ہر بستی دے اندر اپنا ایمبیسڈر، اپنا نبی بھیجا ہے۔ 2 کام وہ دعوت دیندہ رہا ساری زندگی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ دی عبادت کر تے اللہ دے مقابلے چ جنہ بھی طاغوت ہے گئے، علمی، عملی، اجتماعی، انفرادی، سیاسی، ریاضی، کسی بھی قسم دا اعلان برات کر، اعلان جنگ کر اور خلاف لوکانو اللہ دے نال جوڑ۔ نبیاں دا کام لوکانو اپنے نال اپنی عبادت کرنا مقصود نہیں ہوندا، لوکانو آزاد کر، اللہ دے نال جوڑ، انہاں نو ڈر نکال ان کے سینوں میں سے، یہ نوکریوں کا ڈر، یہ دولت کا ڈر، یہ گمنامی کا ڈر، یہ شریکے کا ڈر، یہ برادریوں کا ڈر، یہ انسانیت کا ڈر کہ وہ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہے گا، اور وہ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہے گا۔ باہر نکال ان کو اس ڈر سے، دلیر بنا، بہادر بنا ان کو، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹنے کا جگر پیدا کر ان میں۔ وہ پتھر رکھتا گیا، وہ احد احد کہتا گیا۔ امید دے ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جا کے اللہ کی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو اگر زمین سے آسمان بے قراب الارض خطایا، اگر تو نے زمین آسمان خطاؤں سے بھر دی ہے، گھبرا مت، تیرے رب کی رحمت لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، میں زمین آسمان مغفرت سے بھر دوں گا۔ شرک نہ کری میرے نال، لا تشرک باللہ شیئا، شرک نہ کری بس میرے نال، میرے نال کسی دوجن، تو 2 باپ نہیں برداشت کر سکتا، تو 2 خدا کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ تیرے کو اگر سوال کیتا جائے تیرے پیو کنے ہیں کنے، تو 2 باپ نہیں برداشت کر سکتا تے تو بندوق کٹ لیندہ ہے، تو اللہ دی زمین دے ہوتے بٹوارا کر دیتا ہے، اس عبودیت الوہیت تے وہ کوئی گل نہیں، تیری غیرت کتھے کہاں چرن چلی گئی ہے۔ نا امیدوں کو امید دی ہے، توحید امید دینے کا نام ہے۔ گھبرا نہیں، پوری قومیں بھی تیرے سامنے کھڑی ہوں گی، صرف ایک کن آنا ہے آسمان سے، انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن،
میں پے دے 3 نقطیاں نو سے دے 3 نقطے بنا دا گا نا دے اتے میں مچھلی دے پیٹ دے اندر اگر اپنا نبی بچا سکنا تے جیل دے اندر اگر یوسف نو بچا سکنا